السلام علی خاتم النبیین و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھیں محمد۔ ہم صادق اس کو کہتے ہیں کہ جس سے سچ ظاہر ہوتا ہے، جس کی عادت میں سچ بولنا ہو، اس کو صادق کہتے ہیں۔ ہم اس کے مد مقابل کاذب، جھوٹا اس کو کہتے ہیں کہ جس سے جھوٹ ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی جان لیں کہ زندگی میں ایک دو دفعہ جھوٹ بولنے سے انسان جھوٹا نہیں ہوتا، اسی طرح سے زندگی میں ایک دو دفعہ سچ بولنے سے بھی انسان صادق نہیں ہوتا۔ صادق وہ ہے کہ جس کی عادت میں سچ ہو، کاذب وہ ہے کہ جس کی عادت میں جھوٹ ہو۔ اسی طرح سے امین وہ ہوتا ہے جس سے امانت داری کا اظہار ہوتا ہے، اور خائن وہ ہے کہ جس سے خیانت کا اظہار ہوتا ہے۔ جہاں سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے اسی نام سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ اگر یہ بات اس طرح سے ہے تو پھر مسلمان اس کو کہا جائے گا کہ جس سے اسلام کا اظہار ہو، جس کے اعمال سے، جس کے زبان سے، جس کی عادتوں سے اسلام کا اظہار ہو، وہ مسلم ہے، اور جس سے ایمان کا اظہار ہو وہ مومن ہے۔ یہ الفاظ کوئی اس طرح سے نہیں ہیں کہ کسی کے بھی نام آپ رکھ دیں۔ ہم عموماً جو نام رکھتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے نام رکھتے ہیں، وہ کسی مناسبت سے نہیں رکھتے، اس کی کسی صفت سے نہیں رکھتے۔ ہو سکتا ہے کہ نام عالم رکھ دیا گیا ہو اور وہ خود ان پڑھ ہو، تو نام عالم ہونا اس کو عالم نہیں بنائے گا۔ لیکن یہ جو القاب ہوتے ہیں یہ انسان کی صفت کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ یہ مسلمان بھی ایک لقب ہے، مومن بھی ایک لقب ہے۔ جہاں سے اسلام کا اظہار ہو اس کو مسلم کہتے ہیں، جہاں سے ایمان کا اظہار ہو وہاں اس کو مومن کہتے ہیں۔ اس لیے ہم نے بنیادی طور پہ جو دیکھنا ہے وہ صفت کی طرف اور کردار کی طرف دیکھنا ہے۔ ایمان ایک کردار کا نام ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ بچے کے اوپر مومن نام رکھ دیں تو وہ مومن بن جائے گا، نہیں، ایک کردار کا نام ہے۔ اسلام بھی ایک کردار کا نام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ خدا کے آگے جو تسلیم ہو یہ اسلام ہے۔ جو اپنے رب کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے اپنی جان تسلیم کر لے، اپنا مال تسلیم کر لے، اپنی اولاد تسلیم کر دے، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ خدا کی بارگاہ میں تسلیم کر لے تو اس کو کہتے ہیں مسلم، اور اس سے نکلتا ہے اسلام۔ لیکن ایمان یہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے باقی مسلمان محفوظ ہوں۔ یہ صرف بندے اور خدا کا معاملہ نہیں ہے، بندے اور خدا کا معاملہ اسلام ہے کہ خدا کے آگے تسلیم ہو گیا یہ مسلمان ہو گیا۔ لیکن مومن بننے کے لیے لازمی ہے کہ باقی انسان بھی اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ ہوں، اس کی زبان سے بھی محفوظ ہوں، تب جا کے یہ مومن بنتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔
اب آپ دیکھیں کہیں پہ آپ کو ایمان نظر آئے گا لیکن وہ مومن نہیں ہے، کہیں پہ آپ کو اسلام تو نظر آئے گا لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، ان کا معاملہ کچھ اور ہے۔ معاملہ ان کا بنتا ہے جو ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں مسلمان ہوں، تو کیا یہ تسلیم میرے اندر ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ بچے کا نام مومن رکھ دیا، وہ مومن ہے ہی نہیں۔ یہ نام رکھنے سے مسلمان نہیں بنتا، جو خدا کے آگے تسلیم ہو اس کو مسلم کہتے ہیں۔ کیا میری زبان سے اور میرے ہاتھ سے دوسرے انسان محفوظ ہیں؟ اگر ہیں تو پھر میں مومن ہوں، اگر نہیں ہیں تو نام کا مومن تو ہوں لیکن حقیقت میں ایمان کا اظہار مجھ سے نہیں ہو رہا۔ یہ القاب وہ ہیں کہ جو اظہار چاہتے ہیں۔ قرآن مجید آپ دیکھیں تو آپ کو قرآن مجید نظر آئے گا کہ جہاں جہاں پہ مثالیں دی ہیں وہاں پہ کچھ منفی کردار بھی قرآن نے بیان کیے ہیں اور مثبت کردار بھی بیان کیے ہیں۔ مثلا منفی کردار میں ایک کردار فرعون کو بیان کیا ہے۔ اب یہ فرعون آپ یہ نہ سمجھیں کہ فرعون کوئی نام تھا، نہیں، فرعون ایک خاندان تھا، اور اس میں وہ شخص جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا اس کا نام رامسس ہے، تو نام نہیں تھا اس کا، یہ آل فرعون، یہ فرعون ایک خاندان ہے پورا۔ جیسے کہ ہم تاریخ اسلام میں پڑھتے ہیں کہ بنی امیہ تھے، بنی ہاشم تھے، بنی زہرہ تھے، بنی تیم تھے، یہ خاندان تھے۔ اسی طرح سے یہ فرعون جو ہے وہ بھی ایک خاندان ہے پورا جو کہ حکومت کرتا رہا ہے۔ قرآن مجید نے اس کا نام نہیں لیا، حالانکہ منفی کردار کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ اس سے پہلے جو قرآن مجید نے منفی کردار پیش کیا ہے وہ حضرت ابراہیم کے مقابلے میں جو آیا، جس کو ہم نمرود کے نام سے جانتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے اس کا نام نہیں لیا۔ قرآن مجید نے نمرود کا نام نہیں لیا ہے، فرعون کا بھی اصل نام نہیں لیا ہے، لیکن اس کے خاندان کا نام لیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس دور میں یہ فرعون ایک کردار کے طور پہ پہچانا جاتا تھا، ظلم کی علامت تھی، اس لیے قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا۔ قرآن مجید نے کوئی ایسا کردار بیان نہیں کیا کہ جو اختلافی ہو، کچھ لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہوں، کچھ لوگ اس کو برا سمجھتے ہوں، اور قرآن مجید نے اس کو اچھا کے طور پہ یا برے کے طور پہ بیان کر دیا ہو، نہیں، کبھی نہیں بیان کیا۔ صرف ایک کردار کو بیان کیا ہے، اور اس کی خصوصیت ہے، ذرا دیکھیے گا، توجہ کیجیے گا۔ وہ رسول اکرم کے چچا ابو لہب کا نام لیا ہے۔ اب ابو لہب زندہ شخصیت تھی، اس دور میں زندہ شخص تھا، اس کی اولاد بھی تھی، اس کی اپنی حیثیت بھی تھی، مکے کا قریش کے سرداروں میں سے بڑا سردار تھا، اس کا قرآن مجید نے نام لیا ہے۔ اس دور کے کسی بھی اور منفی شخصیت کا قرآن مجید نے نام نہیں لیا۔ ابو جہل کا نام نہیں لیا، کسی اور کا نہیں لیا، صرف ایک کا، اور وہ ہے ابو لہب۔ ابو لہب کا کیوں لیا؟ ابو لہب کا اس لیے لیا کیونکہ یہ رسول اکرم کا چچا تھا، اس لیے امکان تھا کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اکرم کی چچا کی وجہ سے اس کا کردار دب جائے اور لوگ اس کو اچھا سمجھنے لگے، اس لیے اس کا نام لے کے بیان کر دیا۔ ورنہ کسی بھی منفی شخصیت کا قرآن مجید نے جو اس دور میں موجود تھی نام نہیں لیا۔ اچھا، جو مثبت کردار تھے ان کا بھی نام نہیں لیا۔ حضرت علی کا نام نہیں لیا، امام حسن کا نام
نہیں لیا امام حسین کا نام، نہیں لیا حضرت حمزہ کا نام، نہیں لیا حضرت جعفر طیار کا نام، کسی کا نام نہیں لیا، سوائے رسول اکرم کے اس غلام کے حوالے سے جس کا نام زید ہے، اور وہ بھی ایک جو ہے حکمت کے تحت لیا، نہ مثبت شخص کا کوئی نام لیا نہ کسی منفی شخص کا نام لیا۔ کیوں؟ کبھی غور فرمایا آپ نے؟ یہ قرآن مجید کی حکمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ کیوں نہیں لیا؟ اگر سمجھ میں آ جائے تو آج ہمارے ہاں جو مسائل ہیں وہ زیادہ تر حل ہو جائیں گے۔ کیوں نام نہیں لیا؟ نہ مثبت کا نام لیا نہ منفی کا نام لیا، حالانکہ لے سکتا تھا قرآن مجید۔ قرآن مجید کو معلوم تھا، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ مثبت رہے گا، یہ منفی رہے گا، لیکن پھر بھی نام نہیں لیا۔ ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ جی مثبت کا نام لے لیا، اب کیا پتہ آگے مثبت رہے یا نہ رہے، منفی کا نام لے لیا، اب پتہ نہیں آگے منفی رہے یا نہ رہے، لیکن خدا کو، اللہ کو سب پتہ ہے کہ مثبت رہے گا کہ نہیں، منفی رہے گا کہ نہیں آگے بھی، لیکن قرآن مجید نے کسی کا نام نہیں لیا۔ آئیے میں آپ کو تھوڑا سا واپس لیے چلتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ پہلی دفعہ حضرت موسیٰ اپنے بھائی حضرت ہارون کو لے کے فرعون کے دربار میں آئے ہیں اور کہا کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ تو وہ خود حیران رہ گیا، کیونکہ وہ تو سمجھتا تھا کہ رب میں ہوں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے رب کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کا بھی کوئی رب ہے۔ تو سب سے پہلے تو پوچھا کہ اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے، کیونکہ وہ خود تو کسی کو رب نہیں مانتا تھا۔ تو پوچھا کہ موسیٰ تمہارا رب کون ہے، ذرا سورہ طٰہٰ پڑھ کے دیکھیے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے جو ہر چیز کو خلق بھی کرتا ہے اور اس کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ اب بات تو ہو گئی، یہ دلیل بھی بن گئی۔ اب اس نے دیکھا کہ اگر تسلیم کر لوں گا تو معاملہ تو الٹ ہو جائے گا، اب کیسے تسلیم بھی نہ کرے اور جو دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی حضرت موسیٰ کے خلاف بھڑکائے۔ تو سوال اٹھا دیا ایک، کیا سوال اٹھا دیا؟ کہا کہ اگر ایسا ہے کہ رب کوئی اور ہے، میں کوئی رب نہیں ہوں، تو پھر ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے دربار میں، ہم سب کے آباء و اجداد کا کیا ہوگا؟ وہ تو فرعون کو رب مان کے گئے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اب ظاہر ہے کہ اس کا جو مطلب تھا وہ یہ تھا کہ موسیٰ کہے گا کہ جو اللہ کو رب مان کے نہیں گئے ہیں تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے کسی بھی شخص کو کہا جائے کہ جی تمہارا دادا جہنم میں جائے گا، تمہارا بابا جہنم میں جائے گا، تو اس کے جذبات تو مجروح ہوں گے۔ اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ سامنے والوں کے جذبات مجروح ہوں تاکہ یہ بھی حضرت موسیٰ کے خلاف ہو جائیں، صرف میں خلاف نہ ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ حضرت موسیٰ کی ذرا حکمت عملی دیکھیے، اگر وہی قرآن مجید کی حکمت عملی۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ جو گزر گئے ہیں ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، جو نہ بھولتا ہے نہ چوکتا ہے۔ جو گزر گئے، اب تم اپنی خیر کرو۔ دیکھیں کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، نہ جو گزرے ہوئے تھے ان کو جنتی کہا نہ جہنمی کہا۔ جنتی کہتے تو بھی صحیح نہیں تھا، جہنمی کہتے تو سامنے والوں کے جذبات مجروح ہوتے اور تبلیغ ایک طرف چلی جاتی، جھگڑا کہیں اور معاملہ ہو جاتا۔
تو قرآن مجید کی حکمت یہ ہے کہ گزشتہ شخصیتوں کے نام نہ لیے جائیں، کیونکہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کسی کے جذبات وابستہ ہوں اور وہ رکاوٹ بن جائے اس کے ہدایت کے راستے میں، اس لیے قرآن مجید نے بیان نہیں کیے۔ اچھا، اب ذرا ہمارا مسئلہ دیکھیے گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک 1400 سال پرانی تاریخ میں کھڑے ہیں، 1400 سال پرانے نام ہمارے پاس ہیں، کچھ مثبت ہیں، کچھ منفی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں اختلاف بھی ہے۔ کچھ ایسے ہماری نظر میں مثبت ہوں گے جو کسی اور کی نظر میں مثبت نہیں ہوں گے، منفی ہوں گے۔ کچھ ہماری نظر میں مثبت ہوں گے جو دوسروں کی نظر میں منفی ہوں گے۔ اگر نام لیے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جذبات وابستہ ہوں گے، اصل دین رہ جائے گا، شخصیتیں زندہ باد مردہ باد ہوتی رہیں گی، اصل جو دین ہے، اصل جو کام ہے وہ رہ جائے گا۔ اس لیے اہل بیت نے ہمیشہ یہ سیرت اپنائی کہ گزشتہ افراد کے نام نہ لیں، اصل دین کو پیش کریں، نام ہی نہ لیے جائیں۔ میں آپ کی خدمت میں مثال پیش کرتا ہوں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام چاہے ان کی ظاہری خلافت میں جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، بہت سے ایسے لوگ تھے جو پریشان تھے، اور پریشان اس وجہ سے تھے کہ اس طرف دیکھتے ہیں تو بھی شخصیتیں ہیں، اس طرف دیکھتے ہیں تو بھی شخصیتیں ہیں۔ اب وہ شخصیتوں کے ذریعے سے حق کو پہچاننا چاہتے تھے، اس لیے مولا کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں مولا اس طرف آپ ہیں، رسول اکرم کے چچا کے بیٹے ہیں، رسول اکرم کی بیٹی کے شوہر ہیں، حسن و حسین کے، جن کو رسول اکرم نے اپنی اولاد کہا، ان کے والد ہیں۔ آپ کے پاس یہ ساری جو مہاجرین و انصار کی پوری ایک لائن ہے، اور اس طرف بھی رسول اکرم سے منسوب شخصیتیں ہیں۔ اب کہتے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آتا، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ حق کہاں ہے۔ یہ وہی طریقہ ہے جو حضرت موسیٰ کے سامنے پیش ہوا تھا۔ مولا نے کیا جواب دیا؟ مولا نے اسی قرآن مجید کی حکمت عملی کو اپنے الفاظ میں کہا۔ مولا نے کہا، سب سے پہلے جملہ کہا، مولا نے کہا کہ دین حق کبھی شخصیتوں کے ذریعے سے پہچانا نہیں جاتا، دین کبھی شخصیتوں کے ذریعے پہچانا نہیں جاتا۔ بھائی دین کو پہچاننے کے لیے اپنے معیار ہیں، وہ استعمال کرو۔ جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ دین حق ہے تو جو بھی اس کا پیروی کرنے والا ہے وہ حق پہ ہوگا۔ اس لیے مولا نے کہا پہلا جملہ کہ نہیں، دین حق کبھی بھی شخصیتوں کے ذریعے سے پہچانا نہیں جاتا۔ مولا نے کہا کہ حق کو پہچانو، اہل حق خود ہی واضح ہو جائیں گے، باطل کو پہچانو، اہل باطل خود ہی واضح ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اشخاص میں نہ پھنسیں، شخصیتوں کے نام میں نہ پھنسیں۔ اصل تم نے پہنچنا ہے دین تک، شخصیتوں کے ذریعے سے تم دین تک پہنچنا چاہتے ہو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ دین کو خود دین کے ذریعے سے پہچانو، تاکہ اصل دین تک جب پہنچ گئے، اب جو بھی اس دین کا پیروکار ہے وہ حق پہ ہے۔ ایک اور شخص آتا ہے اور مولا نے اس کو جو جواب دیا وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کا سوال بھی عرض کرتا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ یہ نہج البلاغہ میں ہے، جو مولا کے چھوٹے چھوٹے اقوال ہیں آخر میں نہج البلاغہ کے، اس میں 262 نمبر یہ قول ہے، دیکھ لیجیے گا۔ ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا علی، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ گمان کروں کہ اہل
جمل گمراہ ہیں؟ دیکھیں اس کا لہجہ کیا بتا رہا ہے. یا علی کیا آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں یہ گمان کروں، یقین نہیں گمان کروں کہ اہل جمل گمراہ ہیں؟ مولا نے کہا کہ تم نیچے دیکھ رہے ہو، اوپر نہیں دیکھتے ہو. یعنی کہ شخصیتوں میں پھنس کے رہ جانا یہ نیچے ہے. یہ کسی مومن کا اور عقل مند کا کام نہیں ہے. عقل مند کا کام ہے کہ شخصیتوں سے نکل کے اوپر آ جائے. مولا نے کہا تم اوپر نہیں دیکھ رہے ہو اس لیے حیران و پریشان رہ گئے ہو. مولا نے کہا تم نے حق کو نہیں پہچانا اس لیے اہل حق تمہارے لیے واضح نہیں ہے. نہ باطل کو پہچانا ہے اس لیے اہل باطل تمہارے لیے واضح نہیں ہے، اس لیے پریشان رہ گئے ہو. مولا نے کہا کہ یہ شخصیتوں کے ذریعے سے حق نہ پہچانو، حق کو پہچانو حق کے ذریعے سے. آج کل مسائل ہیں نا، مسائل صرف نام کے ہیں، صرف نام کے. اگر نام ہٹا دیں تو آپ کو مسائل نہیں ملیں گے. مثلا یہ آج کل مسئلہ چل رہا ہے یزید کا. نام رکھیں گے پھر مسئلہ ہوگا، نام نہیں رکھیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کسی بھی مسلمان سے آپ پوچھ لیں کیا اہل بیت کی توہین کرنا، اہل بیت رسول کی توہین کرنا جائز ہے؟ کہے گا نہیں. کیا جرم ہے؟ کہے گا ہاں. چھوٹا جرم ہے یا بڑا جرم ہے؟ کہے گا بڑا جرم ہے. کیا حرم رسول مدینہ منورہ کی توہین کرنا جائز ہے؟ کہے گا نہیں، جرم ہے. جی ہاں چھوٹا جرم ہے بڑا جرم ہے؟ بڑا جرم ہے. کیا حرم خدا مکہ مکرمہ کی توہین کرنا جائز ہے؟ ارے کہے گا نہیں. کیا چھوٹا جرم ہے؟ نہیں. بڑا جرم ہے؟ نہیں. جو یہ تینوں کر لے وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جہاں پہ نام رکھیں گے پھر مسئلہ آ جاتا ہے. اب اس کا اگر آپ نام رکھیں کہ جس نے اہل بیت کی بھی توہین کی، جس نے حرم رسول اللہ کی بھی توہین کی، جس نے حرم خدا کی بھی توہین کی، اس کا نام یہ ہے، پھر مسئلہ بن جاتا ہے، ورنہ مسئلہ نہیں رہتا. اس لیے اہل بیت نے یہ سکھایا کہ ناموں میں نہ پھنسو، اصل جو ہے دین کو پہچانو. اگر ہم اس اہل بیت کی اور قرآن مجید کی حکمت عملی کو سمجھ لیں تو ہم کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ذرا دیکھیے گا، کیونکہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں اس لیے لمبا جو ہے وہ بات میں بھی نہیں کروں گا، مختصر کرتا ہوں. قرآن مجید نے یہ منفی کردار کیوں بیان کیے اور مثبت کردار کیوں بیان کیے؟ کیوں آخر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور آخری نبی تک تقریباً کوئی 25 یا 26 شخصیات ہیں انبیاء میں سے جن کا نام لے کے بیان کیا ہے. حالانکہ انبیاء بہت سارے، 1,24,000 جیسے عموماً ہم سنتے ہیں. 1,24,000 میں سے صرف 24,000 بھی نہیں، 2,400 بھی نہیں، صرف 24 کا نام جو ہے بیان کیا. اچھا جیسے منفی شخصیتیں ہیں، منفی میں بھی زیادہ بیان نہیں کیا. آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا. فرعون وہ بھی کوئی نام نہیں ہے، نمرود کا نام ہی نہیں لیا، ابو لہب کا نام لیا، اور قارون اور حامان کا نام لیا. بس اس دور میں قارون اور حامان کو ماننے والا اور ان کی نسل میں سے کوئی اولاد والا کوئی نہیں تھا جس کے جذبات مجروح. کیوں بیان کرتا ہے قرآن مجید؟ انبیاء کو کیوں بیان کرتا ہے؟ مثبت کردار کیوں بیان کرتا ہے؟ منفی کردار کیوں بیان کرتا ہے؟ مثبت کردار بیان کرتا ہے اس لیے تاکہ سننے والا ان مثبت کردار کو دیکھے اور ان کا جو کردار ہے وہ اپنائے. اصل ان کے کردار کو اپنانے کے لیے ہیرو کے طور پہ پیش کرتا ہے. حضرت آدم کو حضرت آدم کے طور پہ نہیں پیش کرتا جس کا بھی نام آدم ہو، نہیں، جو پہلا دین کا سربراہ، یعنی کیا؟
جس کے ہاں سے دین جاری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت نوح کو کس طرح سے پیش کیا؟ مستقل مزاجی کے طور پہ 950 سال تک مسلسل تبلیغ کرنا۔ اتنا بڑا مستقل مزاج آپ نے دیکھا ہوگا؟ نہیں۔ ہم نیکی کرتے ہیں، ایک دفعہ نیکی کی، دوسری دفعہ نیکی کی، اگر اگلی طرف سے جواب جو ہے منفی آ جائے تو ہم تو تیسری دفعہ نیکی نہیں کرتے۔ لیکن قرآن مجید حضرت نوح کو پیش کرتا ہے کہ جو 950 سال مسلسل تبلیغ کرتا رہا ہے، مستقل مزاجی۔ کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ نتیجے کے لیے کام نہیں کرتے، وہ خدا کے لیے کام کرتے ہیں۔ خدا کے لیے کام کیا، وہ راضی ہو گیا، نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو ہدایت دینا وہ بھی خدا کے ہاتھ میں ہے، نہ دینا وہ بھی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اس لیے 950 سال کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت دعا کی اپنے قوم کے خلاف جب خدا نے بتا دیا کہ اب جتنے ہیں ان کی اولاد میں سے قیامت تک کوئی بھی مومن نسل نہیں آئے گی۔ پھر دعا کیے، ورنہ دعا نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثبت کردار اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ ان میں جو خوبیاں ہیں وہ پڑھنے والا وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرے۔ کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ جی مستقل مزاجی میں اگر کوئی آپ کو منفی کردار بھی نظر آ جائے تو اس سے بھی مستقل مزاجی لے سکتے ہو۔ ایک قصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک خاتون تھی کوئی پڑوس میں، وہ کسی کے خلاف نہیں بولتی تھی، اس کی یہ عادت تھی، کسی کے خلاف بھی نہیں بولتی تھی۔ اگر آگے اس کے پاس بتائیں فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں، کہتے تھے ہاں کیا ہوگا، لیکن اس کی یہ خوبی بھی ہے، وہ ہمیشہ خوبیاں بیان کرتی تھی۔ ہونا بھی یہی چاہیے، ہونا بھی یہی چاہیے۔ دین کیا کہتا ہے کہ لوگوں کی خوبیاں بیان کرو اور لوگوں کی برائیاں بیان نہ کرو۔ کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جو چیز بیان کرو گے وہی پھیلے گی، پھیلے گی وہی چیز جو بیان کرو گے۔ جس کو روک کے رکھو گے اگلے کو پتہ ہی نہیں پڑے گا، وہ پھیلے گی نہیں۔ ہماری جو آج کی یہ جو صحافت ہے یہ الٹ ہے، برائی کو خبر بناتی ہے، نیکی کو خبر نہیں بناتی۔ برائی کو خبر بناتی ہے، اس لیے برائیاں پھیل رہی ہیں۔ اگر یہ برائی کو خبر بنانا چھوڑ دیں اور نیکی کو خبر بنانا شروع کر دیں تو نیکیاں پھیلیں گی۔ ہمیں بھی حکم ہے، مومن کو بھی حکم ہے کہ کسی اور کی نیکی بیان کرو، برائی بیان نہ کرو، نیکی بیان کرو۔ کیوں؟ اگر نیکی بیان کرو گے تو نیکی پھیلے گی، لیکن اگر مسلسل برائیاں بیان کرو گے تو برائی پھیلے گی۔ وہ ایک خاتون بھی ایک پازیٹو کردار تھا، ہمیشہ جو ہے لوگوں کی نیکیاں بیان کرتی تھی، برائیاں اگر کوئی بیان بھی کرتا تھا تو اس کو ایک کان سے سنتی تھی، دوسرے سے نکال دیتی تھی۔ اس شہر کے جو ہے 4 جوانوں نے فیصلہ کیا کہ آج اس عورت سے کسی نہ کسی کے خلاف تو بلوانا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ چیلنج ایک جو ہے لے کے آئے۔ اب آپس میں سوچنے لگے کہ کس کے خلاف بلوائیں۔ سوچا کہ کم از کم اور نہیں تو شیطان کے خلاف تو بولے گی نا، کسی اور کے خلاف نہیں بولتی، کم از کم شیطان کے خلاف تو بولے گی۔ تو آئے چاروں جو ہے مل کے، اور بیٹھتے ہی ایک نے بتانا شروع کر دیا کہ جی شیطان یہ کرتا ہے، شیطان یہ کرتا ہے، یہ گناہ بھی کرواتا ہے، یہ جرم بھی کرواتا ہے، یہ وسوسہ بھی ڈالتا ہے، یہ بھی کرتا ہے۔ خاتون نے غور سے سنا اور کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، تم صحیح کہتے ہو۔ جیسے وہ خاموش ہوا، دوسرے نے شروع کیا
شیطان یہ بھی کراتا ہے، یہ بھی کراتا ہے، یہ بھی کراتا ہے۔ عورت نے خاموشی سے سنا اور کہا کہ تم بھی ٹھیک کہتے ہو۔ چاروں جب خاموش ہو گئے تو اب عورت کہتی ہے کہ ہاں یہ برائیاں تو ہیں، لیکن شیطان میں ایک خوبی بھی ہے۔ چاروں حیران رہ گئے، شیطان میں کیا خوبی ہے؟ شیطان میں کون سی اچھائی ہے؟ پوچھا کہ شیطان میں کون سی اچھائی ہے؟ تو کہنے لگی کہ ایک اچھائی اس میں یہ ہے کہ جس کام کے پیچھے لگا ہے، جب سے لگا ہے ابھی تک اس کو چھوڑتا نہیں ہے، مستقل مزاج ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی مثبت صفت غلط شخصیت میں نظر آئے اس کو لے لینا چاہیے۔ قرآن مجید یہ جو مثبت کردار بیان کرتا ہے انبیاء کے اور دیگر شخصیات کے، وہ اس حوالے سے بیان کرتا ہے کہ اس کے مثبت کردار کو ہم اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اچھا، اسی طرح سے منفی کردار کیوں بیان کرتا ہے؟ منفی کردار اس لیے بیان کرتا ہے کہ تاکہ خبردار ایسا نہ ہو کہ وہ کردار تمہارے اندر آ جائے، اس کردار سے دور رہو۔ نمرود کے کردار سے دور رہو، فرعون کے کردار سے دور رہو، ابو لہب کے کردار سے دور رہو۔ کردار سے دور رہنے کی بات ہے، یعنی بنیادی طور پہ قرآن مجید شخصیات کو بیان کرتا ہے، لیکن کیوں بیان کرتا ہے؟ اصل میں ان کے ذریعے سے کوئی کردار بتانا چاہتا ہے۔ ہم نے تاریخ 1400 سال پہلے تو لی، لیکن اس سے وابستہ کردار ہم نے نہیں لیا۔ اب شخصیتوں کا جھگڑا تو چل رہا ہے، کردار وجود میں نہیں ہے۔ مثلا ایک انسان جو ہے وہ بندوق لیے کھڑا ہے کہ جی شیطان کو برا کہو، جبکہ زبردستی کرنا یہ خود شیطانی ہے۔ اب شیطانی کر کے اور کہتا ہے کہ شیطانی نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی نہیں جانتا کہ کس کردار سے روک رہا ہے وہ۔ ذرا غور کیجیے گا، یزید کون؟ حسین کون؟ حسین کو کیوں یاد کریں؟ یزید کو کیوں یاد کریں؟ بھائی حسین کو اس لیے یاد کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جس کا ہر عمل دین ہے، اس لیے حسین سے دین تم نے لینا ہے۔ یزید کیا کہ جس کا تقریباً ہر کردار بے دینی ہے، اس لیے خبردار یزید سے کردار نہیں لینا ہے۔ اصل دونوں میں جو مقابلہ ہے وہ کردار کا مقابلہ ہے، نام کا مقابلہ نہیں ہے۔ امام حسین نے اپنا کردار بھی بتایا تھا، سامنے والے کا کردار بھی بتایا تھا۔ اب ذرا سنیے گا، مولا جب مدینے میں بلایا گیا رات کو بیعت کے لیے تو مولا نے ایک چھوٹا سا جملہ کہا تھا، اسی کو آپ کی خدمت میں دہرائے دیتا ہوں، ایک جملہ مصاحب کا عرض کرتا ہوں۔ مولا نے کہا کہ انا اہل بیت النبوہ، ہم کون ہیں؟ نبوت کے گھر والے، نمبر ایک، نبوت کے گھر والے، نبوت کے گھر والے، نبی کے گھر والے نہیں، نبوت کے گھر والے۔ یعنی کیا؟ نبوت اگر ایک گھر ہو تو اس گھر کا سربراہ نبی ہے، لیکن اس گھر میں کام کرنے والے ہم بھی ہیں، ہم نبوت کے گھر والے ہیں۔ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ، اور خدا کے پیغامات ہمارے ہاں سے جاری رہتے ہیں، ہمارا گھر ہے کہ جہاں سے خدا کے پیغامات نکلتے ہیں۔ ہم نبوت کے گھر والے ہیں، ہم رسالت کے کان ہیں، اور وَمُخْتَلَفَ الْمَلَائِكَةِ، اور ہمارا گھر ایسا ہے کہ جہاں پہ ملائکہ آتے جاتے رہتے ہیں۔
یہ تیسری صفت. چوتھی بنا فتح اللہ و بنا یختم، خدا نے ابتدا بھی ہمارے ساتھ کی اور اختتام بھی ہم پر کرے گا. ابتدا بھی ہم سے، اختتام بھی ہم سے. یہ 4 صفتیں مولانا نے کہا میری ہیں. کون سی صفت؟ سب سے پہلے اہل بیت النبوہ، معدن الرسالہ، مختلف الملائکہ. اور خدا نے اگر مخلوق کی ایجاد ہم سے کی، ہمارا نور خلق کیا، اور آخر میں بھی ہمارا ہی امام ہوگا. ابتدا بھی ہم سے، اختتام بھی ہم سے. اب یہ کہا کہ ہم یہ ہیں. اب مد مقابل وہ یزید کیا؟ رجل فاسق، بدکار ہے، اس کا کردار برا ہے. شارب الخمر، یہ شراب پیتا ہے. قاتل النفس المحترمہ، یہ محترم نفس کا یعنی بے گناہوں کا قاتل ہے. ومعلن بالفسق، اور علانیہ یہ بدکاری کرتا ہے. 4 صفتیں، 4 صفتیں ادھر سے، 4 صفتیں ادھر سے. اب دونوں بیان کر کے 4 کردار ادھر کے، 4 کردار ادھر کے بیان کر کے اب کہا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب ذرا دیکھیے گا، اب ذرا جو توجہ ہے وہ اس طرف رکھیں کہ حسین، مولانا نے نہیں کہا میں حسین، نہیں کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے کیا لے لو؟ مجھ سے یا تو دین لے لو، یا نبوت کا پیغام لے لو، یا رسالت کا پیغام لے لو، یا ملائکہ کے آنے جانے کا طریقہ لے لو. اس لیے کہ ملائکہ مومنوں کے گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں. اگر مومن ہو، یہ گھر اور یہ گھر، ادھر کیا ہے؟ ادھر کہا کہ یہ جو ہے وہ بدکار ہے، کردار اس کا برا ہے. نمبر 2 شراب پیتا ہے. نمبر 3 قاتل ہے. نمبر 4 علانیہ بدکار ہے، سب کے سامنے کرتا ہے، کوئی اس کو شرم نہیں ہے، بے حیا ہے. اب میں حسین زندہ باد تو کہوں، لیکن خود اگر شراب پیتا ہوں تو حسین زندہ باد کہنا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں. حسین زندہ باد اس لیے کہا کہ حسین کا کردار زندہ باد. یزید مرد آباد اس لیے کہا کہ یزید کا کردار مرد آباد. لیکن میں جس کو مرد آباد کہتا ہوں اس کا کردار زندہ رکھے ہوئے ہوں، اور جس کو زندہ باد کہتا ہوں اس کا کردار زندہ رکھنے کے لیے میرے اندر میں کوئی چاہت ہی نہیں ہے. تو نہ حسین زندہ باد کا کوئی مقصد ہے، نہ یزید مرد آباد کا کوئی مقصد. یہ سب کردار ہیں. اس لیے اہل بیت نے کبھی نام پہ جھگڑا کیا ہی نہیں. اہل بیت نے یہ کہا کہ دین سیکھو اور اس پر چلو، بنیادی تمہاری ذمہ داری یہ ہے. یہ مثبت کردار اس لیے ہیں کہ دین ان سے سیکھو، اور یہ منفی کردار اس لیے کہ ان سے نہ سیکھو، ان سے نہ سیکھو. اچھا اگلا بھی ہے. یعنی مولانا نے کیا کہا؟ شخصیتوں میں نہ پھنسو، اوپر آ جاؤ، دین کو پہچانو، اور جو دین کہتا ہے وہ زبان سے کہو. کبھی کہا کہ زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تم صرف اپنا کردار دکھاؤ. جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ شخصیتوں پہ بات کرتے ہیں، یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے، فلاں جنت میں یا فلاں جہنم میں. یہ جو شخصیات پہ بحث کرتے ہیں یہ سادہ لوگ ہوتے ہیں. جو دانشور ہوتے ہیں وہ نظریات اور عقائد اور دین پہ بحث کرتے ہیں. لیکن جو عظیم لوگ ہیں وہ بات نہیں کرتے، صرف عمل کرتے ہیں. 5 منٹ ذرا دیجیے گا، میں ایک مثال دے کے ختم کرتا ہوں. علی بن ابی طالب 25 سال کیا کرتے رہے؟ جی خاموش بیٹھے رہے. علی بن ابی طالب جیسی شخصیت خاموش بیٹھے، یہ علی کے ساتھ انصاف نہیں ہے.
کیا کرتے رہے؟ یہ جو بعد میں جتنی شخصیات آپ دیکھتے ہیں یہ علی ابن ابی طالب کے 25 سالوں کا نتیجہ ہے۔ یہ مالک اشتر کہاں سے بنا ہے؟ یہ 25 سالوں کا نتیجہ ہے۔ میثم تمار کہاں سے بنا ہے؟ یہ 25 سالوں کا نتیجہ ہے۔ جتنی شخصیتیں آپ نے بعد میں دیکھی ہیں یہ سب نتیجہ ہیں ان 25 سالوں کا۔ اس لیے مولا نے کام کیا ہے، زبان سے اپنے کام کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں، کام کرتے رہے۔ عظیم لوگ ہمیشہ کام کرتے ہیں، زبان نہیں ہلاتے۔ امام حسن صلاح کی آج تک شیعہ اور سنی دونوں یہ حکمت ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ امام حسن نے صلح کیوں کی تھی، لیکن امام حسن کے صلح کے نتیجے میں جو امت آج تک ایک امت ہے، یہ احسان پوری امت تک آج تک ہے، لیکن وہ حکمت کیوں نہیں ہم جان پائے؟ اس لیے کہ امام حسن نے کام کیا، زبان سے کچھ نہیں کہا، اس لیے ہم جانتے نہیں ہیں۔ عظیم لوگ ہمیشہ کام کرتے ہیں، زبان سے بات نہیں کرتے۔ زبان سے بات ذرا نیچے والے کرتے ہیں، اور سب سے نیچے والے بات کرتے ہیں شخصیات پہ، فلاں جنت میں فلاں جہنم میں۔ یہ اہل بیت کا طریقہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا آئے، شہادت دی، کیوں؟ آج تک شیعہ اور سنی دونوں علماء جو ہے وہ بحث کر رہے ہیں کہ اصل مقصد کیا تھا، کیا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ آج تک جو ہے بحث ہو رہی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اچھے اچھے نظریات بھی ہیں۔ یعنی آج تک امام حسین علیہ السلام کے اس کارنامے کو ہم بیان نہیں کر سکے۔ کیوں بیان نہیں کر سکے؟ اس لیے کہ امام حسین نے کارنامہ تو انجام دیا لیکن زبان سے کچھ بیان نہیں کیا۔ عظیم لوگ ہمیشہ کام کرتے ہیں، ہم آ کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں۔ اس لیے اہل بیت کا طریقہ یہ ہے کہ ناموں میں نہ پھنسیں، شخصیات میں نہ پھنسیں، اوپر آ کے دین پہ بات کریں کہ دین کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ آپ دیکھیں امام حسین مدینہ سے نکلے کربلا تک، یہ کتنا عرصہ ہے، وقت کتنا ہے؟ 28 رجب کو نکلے ہیں، 10 محرم کو شہادت ہے۔ رجب کی 2 تاریخ چھوڑ دیں اس کو، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، کم از کم جو ہے وہ 5 مہینے اور 10 دن مسلسل یہ امت کے سامنے ہیں۔ لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ امام حسین نے ماضی میں سے کسی شخصیت کا نام کتنی دفعہ لیا ہے؟ آپ کو نظر آئے گا نہ کسی زیادہ منفی شخصیت کا نام لیا نہ مثبت شخصیت کا نام لیا۔ امام حسین نے تو دین کی طرف دعوت دی ہے۔ انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبی، یہی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کتاب خدا کی طرف اور سنت نبی کی طرف۔ یا کبھی کہا تو کیا کہا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رعا سلطانا جائرا، جو بھی کسی ظالم حکمران کو دیکھے کہ جو حلال خدا کو حرام کرتا ہے، حرام خدا کو حلال کرتا ہے، ظلم کے ساتھ اپنی حکومت چلاتا ہے، پھر کہا کہ جو اس کے سامنے خاموش ہو، پھر خدا پہ حق یہ ہے کہ اس خاموش کو بھی اس ظالم کے ساتھ مل کے جہنم میں بھیج دے۔ اصول اور دین پہ بات کی، شخصیات پہ بات نہیں کی۔ ہم پھنس گئے، شخصیات کا نام لے کے پھنس جاتے ہیں۔ بھائی نام نہ لیں، کردار کو بیان کریں، کہیں پر بھی نہیں پھنسیں گے۔ اہل بیت نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ نہ پھنسنے کا طریقہ یہ ہے کہ نام نہ لو اور کردار صرف بیان کرو۔ ایک جملہ میں صاحب کا عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ بہرحال ایام ازاں ہیں، اور یہ بھی ایک دفعہ پھر عرض کر دوں کہ
اس سے پہلے بھی مجلس میں عرض کر چکا کہ زیادہ رونے کی طرف متوجہ نہ ہو، اس لیے کہ زیادہ رونے کی چاہت نے نتیجہ یہ دیا ہے کہ ممبر پہ جو کربلا بیان ہو رہی ہے وہ حقیقی کربلا نہیں ہے، بنائی ہوئی کربلا ہے جو صرف ہمیں رلانے کے لیے ہے۔ یہ انتہائی حساس مسئلہ ہے۔ امام حسین کی طرف کوئی قول منسوب کرنا کہ امام حسین نے یوں فرمایا، حضرت زینب نے یوں فرمایا، حضرت سکینہ نے یوں فرمایا، جھوٹا قول منسوب کرنا خود بڑا جرم ہے، خود بڑا ظلم ہے اہل بیت پہ، ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں پڑتا، سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ پہلی سفر کو اہل بیت شام میں وارد ہوئے۔ یہ قافلہ جو آیا ہے سر اس سے پہلے بھیجے جا چکے تھے اور قافلہ بعد میں بھیجا گیا۔ سروں کی نمائش ہوئی ہے مختلف شہروں میں شام کے۔ جب اہل بیت پہنچے ہیں تو اہل بیت کو شام کے دروازے پہ انتظار کرایا گیا، وہ سر دوبارہ لائے گئے اور پھر جو ہے بازار میں اہل بیت کو ان سروں کے ساتھ لایا گیا۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ جن کی حسین سے محبت اتنی تھی کہ وہ ایک دن بھی اگر نہ دیکھتے تو ان کے لیے مصیبت عظمیٰ ہو جاتی، ان کا سر جو ہے نیزے پہ دیکھیں اور اپنے سامنے چلتا ہوا دیکھیں اور شام کا بازار ہو کہ جو سجایا گیا ہو۔ رسول اکرم کا صحابی ہے، سہل نام ہے اس کا، وہ کہتا ہے کہ میں بیت المقدس کی طرف گیا ہوا تھا، واپس دمشق آیا تو دیکھا کہ دمشق کا بازار سجا ہوا ہے۔ تو میں نے یاد کیا کہ دمشق والوں کے آج کوئی عید تو ہے نہیں، یہ بازار کیوں سجائے گئے ہیں؟ کہا کہ میں نے ایک بازار میں کھڑے ہوئے شخص سے پوچھا کہ بازار کیوں سجائے ہیں دمشق والوں نے؟ کہا کہ امیر المومنین یزید کے خلاف کسی نے بغاوت کی تھی اور اس کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کے سر آ رہے ہیں اور اس کے اہل بیت آ رہے ہیں۔ کہا کہ میں نے پوچھا کہ وہ باغی کون تھا؟ کہا کہ وہ باغی حسین ابن علی تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس سہل نے حسین کو بچپن میں رسول اللہ کی گود میں دیکھا ہو، کبھی رسول اللہ کی پشت پہ دیکھا ہو، کبھی رسول اللہ کے شان و مقدس پہ دیکھا ہو، اس کو بتایا جائے کہ اس کا سر نیزے پہ آ رہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں گیا اور امام سجاد کے قریب جا کے اور کہا کہ مولا میں آپ کی اور تو کوئی خدمت نہیں کر سکتا، اگر کوئی خدمت آپ چاہتے ہیں تو فرما دیجئے۔ مولا نے کہا کہ اے سہل اور کچھ نہیں تو کچھ چادریں دے دو تاکہ ہمارے اہل بیت اپنا حجاب صحیح کر لیں۔ یہ عجیب خاندان ہے کہ جس کو امام حسین کی شہادت اپنی جگہ لیکن اپنا حجاب علیحدہ یاد ہے۔ ایک شخص شام کا آیا، شامی تھا، بوڑھا تھا، اس کو یہی پتا تھا کہ یزید امیر المومنین ہے اور باغی آئے ہیں۔ امام سجاد کے قریب آتا ہے، سواری کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہمارے امیر المومنین کو فتح دی اور تمہیں شکست دی۔ مولا نے محسوس کر لیا کہ غلط پروپیگنڈا کے ذریعے سے اس کو غلط بتایا گیا ہے۔ مولا نے کہا کہ اے شخص، اے بزرگ، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا کہ ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں، میں قاری ہوں،
مولا نے کہا کہ یہ آیت پڑھی ہے تم نے، انما یریداللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ کہا کہ ہاں یہ میں نے پڑھی ہے۔ مولا نے کہا کہ خدا کی قسم وہ اہل بیت ہم ہیں۔ پھر کہا مولا نے کہ کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ کہا کہ ہاں۔ مولا نے کہا کہ وہ قربا رسول اللہ کے ہم ہیں۔ مولا نے کچھ آیتیں پڑھی، جب اس کو حقیقت واضح ہو گئی تو ایک دفعہ اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ اے علی ابن حسین، ایک دفعہ ذرا قسم اٹھا کے پھر سے کہیں کہ یہ آپ ہیں۔ ایک دفعہ ذرا قسم اٹھا کے اپنی زبان سے یہ کہہ دیں کہ یہ سب آپ ہیں۔ مولا نے کہا کہ واللہ نحن اہل بیت النبوہ، خدا کی قسم وہ نبوت کے گھر والے ہم ہیں۔ اب اس کو جب اس کے سامنے سے، آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ گئے، اب یہ کہتا ہے کہ خدا لعنت کرے اس یزید پر جس نے حسین ابن علی کو شہید کیا۔ جب سپاہیوں نے سنا تو اسی وقت اس کو پکڑ کے لے گئے اور وہیں پہ اس کو شہید کر دیا۔ یہ وہ کربلا کا شہید ہے جو کربلا میں شہید نہیں ہوا، یہ شام کے بازار میں شہید ہوا، لیکن اہل بیت نے اس کو کربلا کا شہید گنا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم